آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ بات کرو. اختلاف ہے اگر دلیل کے ساتھ بات کرو، میڈیا پہ بات کرو، ہر جگہ بات کرو، لیکن ادب کو، احترام کو ملحوظ رکھو. امیر المومنین نے کہاں کسی کی بے احترامی کی؟ آپ مکمل نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، اور مستدرک نہج البلاغہ 12 جلد کی ہے. امیر المومنین کے خطبوں کی کتاب مستدرک نہج البلاغہ 12 جلدیں ہیں اس کے ایک جملے سے کسی سے توہین نکال لیں. امیر المومنین کے بڑے بڑے مخالف رہے ہیں، دشمن جانی رہے ہیں، لیکن کہیں پر امیر المومنین نے گالی دی ہو، نعوذ باللہ، توہین کی ہو، اختلاف کیا ہے، بتایا ہے تم غلط ہو، تم گمراہی کی راہ پر ہو، حق میرا ہے تمہارا نہیں ہے. یہ سب اختلاف تھا، لیکن توہین نہیں کرنا. اور پھر بعض نسبتیں تو ہی ایسی ہیں، مثلا اہل بیت علیہ السلام کیوں احترام واجب ہے؟ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ آل رسول ہیں، تو رسول کی آل قابل احترام ہے رسول سے نسبت کی وجہ سے، تو ازواج رسول بھی محترم ہیں، ان کی بھی نسبت رسول اللہ کی جانب ہے. یہ تو نہیں ہو سکتے ہو کہ رسول کی ایک چیز کو مان لو، دوسری رسول کی چیز کو ٹکرا دو. اختلاف کر سکتے ہو آپ. اختلاف اصحاب میں آپس میں بھی تھا، اور شدید ہوتا تھا اختلاف. آپ حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، صحابہ میں کتنا آپس میں اختلاف ہوتا تھا، کتنے گلے ہوتے تھے، شکوے ہوتے تھے، ہر چیز پہ ان میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا. وہ بند دماغ تو نہیں تھے جیسے آج کل ڈبے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ علیحدہ نہ سوچو، مستقل نہ سوچو. یہ نہیں تھے اصحاب. رسول اللہ سے سنتے ایک بات، جا کر دوسرے کو دیکھتے، اسے ٹوک دیتے کہ رسول اللہ نے تو یہ کہا ہے، آپ یہ کر رہے ہو. وہ اپنی صفائی پیش کرتا، یہ اختلاف لے کر پھر رسول اللہ کے پاس آ جاتے. حضور ان میں رفع اختلاف کر دیتے، اصل مسئلہ بیان کر دیتے. یوں تو نہیں تھا کہ وہ سن کے اس نے یہ کہا اس سے بھی سن لیا، اس نے یہ کہا اس سے بھی سن لیا، تو بھی ٹھیک کہتا ہے، تو بھی ٹھیک کہتا ہے. بھلے دشمنان اہل بیت کو نہ، دشمن اہل بیت، دشمن رسول، دشمن آل رسول، یہ نہیں ہے احترام کے قابل. لیکن باقیوں کا احترام لازم ہے، واجب ہے. شیعہ ازواج رسول کا احترام نہ سنیوں کی خاطر کریں، رسول کی خاطر کریں، اہل بیت کی خاطر کریں، چونکہ اہل بیت نے ان کا احترام کیا ہے. حتیٰ جن ازواج کا رویہ آل رسول کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، آل رسول نے ان کا بھی احترام ملحوظ رکھا. آپ ذرا کتاب اٹھا کے دیکھو نا کہ امیر المومنین نے جنگ جمل سے زوجہ رسول کو کس طرح واپس کیا، گھر بھیجا، کیا رویہ اختیار کیا. اب امیر المومنین سے زیادہ دکھ تو کسی کو نہیں ہے. سب سے زیادہ دکھ اس جنگ کا، اس کردار کا اور اس رویے کا امیر المومنین کو دکھ تھا سب سے زیادہ. اور امیر المومنین نے جو رویہ کیا وہی آپ بھی رکھو. اختلاف ٹھیک ہے، اصحاب کا آپس میں اختلاف تھا. اب تاریخ نکالو نا. ابھی کہتے ہیں مثلا اہل سنت کے اکثر بزرگان یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف چھیڑو نہیں، بتاؤ نہیں، اٹھاؤ نہیں، بتاؤ نہیں، اس سے صحابہ کا احترام کم ہو جاتا ہے. نہ بھائی، اختلاف سے احترام کم نہیں ہوتا. اختلاف یا حقیقت سے آگاہی ملتی ہے. اس طرح تو ناآشنا رہ جائیں گے ہم، اس طرح تو من گھڑت ساری تاریخ اور دین ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا. آپ اختلاف کو علمی رنگ دے کر، اختلاف کو معقول منطقی رنگ دے کر پیش کر سکتے ہو کہ یہ اختلاف تھا ان میں آپس میں، یہ صحابی اس طرح کرتے تھے، وہ صحابی اس طرح کرتے تھے. لیکن بے احترامی نہیں کرتے تھے.